جس وقت آپ پریشان ہوں تو غور کریں، زندگی آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، لیکن اس بات پر ان لوگوں کو قائل کرنا مشکل ہے کہ انہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ دماغ کی طاقت سکون میں ہے، اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ جو غم ماضی بن چکا ہے اس پر افسردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نئے غم کو دعوت دے رہے ہیں۔ غلام وہ ہے جو بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ اسے کوئی آزاد کرا دے گا۔ زندگی کا مقصد دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لانا ہے، اور یہ کام تب ہی ممکن ہے جب ہم خود خوش ہوں۔ اچھے اور خاندانی لوگ پرکھنے کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ان کی گفتگو بتا دیتی ہے کہ کون خاندانی ہے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی بدی اور علم سب جان لیں گے۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجیے، دیکھیں تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ مسکراؤ، یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تالا کھول سکتی ہے۔ کہیں پر پہنچنے کے لیے کہیں سے شروعات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انکار اس دنیا میں موجود طاقتور ترین رویوں میں سے ایک ہے۔ ہر ایک کو خوش کرنے والے مت بنو۔ ہر کوئی تمہیں پسند نہیں کرے گا کیونکہ یہی زندگی ہے۔ مشکل کام کا سامنا کرتے ہوئے ہی انسان کو اس سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے رشتوں کے تقدس کو نبھانا، ذرا سی بدگمانی ہو محبت روٹھ جاتی ہے۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جہالت سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اچھی محفل ہمارے ذہن کو واش کرتی ہے، بری محفل ہمارے ذہن پر بوجھ ڈالتی ہے۔ جھوٹ بولنا اور ناقابل اعتماد ہونا آپ کو لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔
اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کیا ہے جسے اس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا۔ اکثر اوقات لوگوں کو بھی ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ تحقیق حمل کے طویل دنوں کی طرح ہوتی ہے اور کسی مسئلے کا حل ولادت کے دن کی طرح ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کی تحقیق کرنا دراصل اس کو حل کرنا ہی ہوتا ہے۔ جو انسان انکساری کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہی آتی ہیں اور آگے بڑھنے میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔ یہ پہاڑ جتنے اونچے ہیں اس سے زیادہ اونچے نہیں ہو سکتے، اور جتنا ہم کھودیں گے اتنے ہی نیچے ہو جائیں گے، بھلا ہم انہیں کیوں نہیں صاف کر سکتے؟ دنیا میں چیزیں اتنی دیر تک نئی نہیں رہتی جتنی جلدی وہ پرانی ہو جاتی ہیں۔ قابل لحاظ اور قابل فخر تو وہ شخصیتیں ہیں جو نئی پرانی کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھوٹی بات کر کے بھی بڑے ہی رہتے ہیں، اور بعض اوقات چھوٹا آدمی بڑے کام کر کے بھی چھوٹا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا ایک آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتا، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ دینے والا۔ مریض کو بچانے کے لیے اس کی بیماری کا علاج کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ صحیح اور مؤثر ہوتا ہے۔ جو بندہ ہزار زخم کھانے پر بھی موت سے نہیں ڈرتا وہ شہنشاہ کو گھوڑے سے اتارنے کی ہمت کرتا ہے۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے عرفان کو پا لیا ان کے لیے دنیا کوئی کوشش نہیں رکھتی۔ ذرا غور تو کرو، سمندر کے پانی میں چلنے اور پھرنے سے کوئی لہر پیدا نہیں ہوتی۔ جب تمہاری اپنی گھر کی دہلیز غلیظ ہے تو اپنے ہمسائے کے متعلق یہ شکایت نہ کرو کہ کاہلی کی وجہ سے اس کی چھت ابھی تک دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ بدی کی تلاش میں ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے پر رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ بغیر محنت کے رزق چاہتے ہو تو یہ کلمات رات کو 17 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ اللہم اجعل لنا من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لیں، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ ایک وقت میں صرف ایک کام کرنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، ایک وقت میں دوسرے کام کرنے میں دونوں کام بگڑ جاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دھیان لگانے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر سے ڈھلکے ہوئے آنسو پرندے پیتے اور بے خوف ہو کر ان کی گود میں بیٹھتے ہیں۔ جب تم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو یاد رکھو
3 انگلیاں خود تمہاری جانب اٹھ رہی ہوتی ہیں۔